دین فطرت دے این مطابق ہے مثلا یہ دی ان کو سمجھ ہوتا ہونی جس لئے میں گل کو سمجھنی حضور کو ایک نوجوان آیا اسے کہ یا رسول اللہ میں زنا دی اجازت دیو میں صدقے جاواں رسول اللہ دی شان کی آپ نے انہوں جواب او دی عقل دے مطابق دیتا آپ فرما دیں اگر تیری ماں اجازت لوے میرے کوڑوں تو کیا اس کو دے دیاں یا رسول اللہ یہ تو میری غیرت گوارا نہیں کر دی تو آپ فرماندن جدو تیری غیرت گوارا نہیں کر دی تو ہوری کسے دی کہ میں اجازت دیواں دے اس نے توبہ کر لی یا رسول اللہ میں توبہ کرنا اسلام فطرت دے خلاف مذہب دا نام نہیں اسلام فطرت دے مطابق چل دے کوئی خواہش ایسی نہیں جیڑی اسلام تہاڈی پوری نہ کردا ہوئے کہ انسان دے وجود وچ پیدا ہوئے مثلا انسان دے وجود وچ دو قسمہ دیاں خواہشاں پیدا ہوئے ایک صحیح ایک غلط عورت دی طلب غلط فطرت نہیں اے غلط طلب اگر کسی انسان دے دل وچ عورت دی طلب اور محبت پیدا ہوندی ہے تو یہ غلط نہیں یہ فطرت دا اصول ہے اور یہ ٹھیک ہے لیکن یہ دے واسطے قانون ہے میں بھوک لگ دی ہے تو بھوک لگنا غلط ہے بولو بھوک لگنا غلط ہے لیکن یہ مطلب نہیں کہ تو کسے کو کھو کے گھالا بھوک لگی تھا اسلام تینو دی ونڈ دسی ہے اے بکرہ ہے اے مرغہ ہے یہ ایک طریقہ ہے کہ بکرے دی گردن دبا دے مرغے دی گردن دبا دے مر گیا کھا لو حرام اسلام کی کہندہ ہے چھری لے اللہ دا نام پاڑا ذبح کر خون نکل جائے ناپاک تو پچھلا پاک ہے اور تیرے تے حلال ہے یعنی کھان تو منع نہیں کیتا اسلام نے لیکن اسلام نے ایک طریقہ دسیا ہے ایک رول دیتا ہے کہ ایدے مطابق چل اگر تم بھوک لگی ہے تیرا پیٹ غذا منگدا ہے تو ایتھو بازار چو کسے دی ریڈی تو کوئی چیز چرا کے نہ کھا کما کے کھا یعنی پابندی بھوک تے نہیں طریقہ کار تے پابندی ہے پابندی فطرت تے نہیں بھوک لگنا انسان دی ضرورت ہے اسلام بھوک تے پابندی نہیں لینا کہ تین بھوک کیوں لگی ہے اسلام دی ڈیمانڈ ہے کہ کھا اونج جی میں اللہ تے اللہ دے رسول نے دسیا ہے کیونکہ نظام عالم نو قائم رکھن واسطے او دیاں حداں تے اسلام نے ونڈ بنائی اگر اس طرح چھٹی دے دیتی ہے کہ جن بھوک لگے ہو کھا لے تو پھر دنیا دا نظام تہو بالا ہو جائے گڑبڑ ہو جائے اور آپ احباب اس چیز تو واقف نہ ہو تو سن لو اور یاد کر لو اگر غیر شادی شدہ بندہ زنا کرے ایک واری تو اسلام دی سزا ہے کہ ان 100 کوڑے مارے جا بچ جائے مر جائے تو باقی ہو دی لاش مارے جا 100 کوڑے سزا ہے لیکن اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے غیر شادی شدہ کرے تو 100 کوڑے لیکن اگر شادی شدہ آدمی زنا کرے تو اسلام دی سزا ہے کہ اس نے سینے تک زمین گڑ دیتا جائے اور اس نے پتھر مار کے وہ زندگی دا خاتمہ کر دیتا جائے اسلام زنا نو اتنا نام پسند کرتا ہے اے حدود اللہ شامل ہے اے او چیزاں نے جنہاں نو حدود کہندے حدود اور حدود نو توڑن دی سزا ہی موت اللہ رکھتا ہے سزا موت ہے اس بندے دی جس نے زنا کیتا ہے آپ نو اندازہ ہویا کہ اسلام اللہ اور اس دے رسول دی نظر اے کتنا بھاری جرم ہے زنا کہ اس دی سزا مسلم شریف دے اندر موجود ہے حدیث ان بریدہ قال جاء مائز بن مالک الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ طہرنی حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرما دے کہ حضرت مائز بن مالک حضور دے صحابی نے حضور دی خدمت چاہے اور عرض کی تو یا رسول اللہ طہرنی آقا مجھے پاک فرمائیے
کیا حسین عقیدے سن صحابہ دے، انہوں نے پتہ سی حضور پاک کر دینا، حضور پاک کر دینا، یا رسول اللہ میں نو پاک فرماؤ۔ حضور نے تکیا تے حضور تک کے پہچان لیں دن کے بندے نے مرض کی۔ میرے نبی سرکار دی نظر دا کمال ہے، حضور سرکار نظر اٹھان تے تک لے دیا، آپ نے تکیا تے آپ فرما دین وَإِ حَقَا، یہ عربی اچ کسی نو جڑکن واسطے لفظ استعمال ہوتا ہے وَإِ حَقَا، حضور فرما دین وَإِ حَقَا ارجع فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، جا لوٹ جا اپنے رب کو معافی مانگ اور توبہ کر۔ اے حضور جان گئے لیکن اے حضور دی رحمت ہے، اے حضور دی پردہ پوشی ہے کہ پتہ میں نو لگ گیا تو کی کیتا ہے، پر جا اللہ کو معافی مانگلا چھنو اللہ معاف کر دے وے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا نبی سرکار دی امت شفقت ہے۔ او صحابی نے جدوے سنیا کہ حضور فرما دیں جا اللہ کو معافی مانگ، تو چور پہ تھوڑا جا دور گئے، فرجع غیر بعید، زیادہ دور نہیں گئے، مڑ پیشا آ گئے دوجی باری، عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ طہرنی، آقا مجھے پاک فرمائیے۔ میرے نبی علیہ السلام نے پھر سنیا، پھر فرمایا وَيْحَكَ ارْجِعْ فَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ وَتُبْ إِلَيْهِ، جا لوٹ جا اللہ سے معافی مانگ اور اللہ سے توبہ کر۔ پھر چلے گئے، تیسری مرتبہ پھر آ گئے، زیادہ دور نہیں سن جاندے، من لیندے سن تھوڑا جا دور جانا، پھر گناہ دی ندامت محسوس کرنا، گناہ نے اندر گھبراہٹ پیدا کرنی، گناہ دا خوف اندر پیدا ہونا۔ صحابی رسول پھر پلٹ آئے، تیسری مرتبہ پھر آ گئے، یا رسول اللہ میں نے پاک فرماؤ۔ حضور نے پھر وہ جواب دیتا، پھر چلے گئے، تھوڑا جا دور گئے تو چوتھی مرتبہ مڑ پیچھے پلٹ آئے۔ ایک جملہ عرض کرنا چاہنا، لوگ سانو کہندے ہیں اللہ تو منگیا کرو، جو دیندہ ہے اللہ دیندہ ہے، رسول اللہ صحابین کہہ رہے ہیں اللہ کو مانگو۔ کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صحابین کہہ رہے ہیں جاؤ اللہ سے مانگو، ارجع فاستغفر اللہ وتب الیہ، اللہ سے توبہ کر اور اللہ سے مانگ۔ چوتھی مرتبہ پھر صحابی آکے دنیا نوے دسے ہے، وہ دنیا والو دینا تے رب ہی ہے، پر دینا ہے انہوں سوچنا درے مصطفیٰ دے آئے گا۔ تا چوتھے مرتبہ شاگرد مصطفیٰ پھر پلٹے، جدو چوتھی مرتبہ آئے نا، ورد کیتی یا رسول اللہ طہرنی، کملی والیا میرا گناہ ڈھیرے۔ اے فطرت انسانی ہے، جدو وہ دے روح تے وہ دے وجود تے گناہ دا بھار ود جائے نا، تے پھر وہ دے کڑو برداشت نہیں ہوندہ، پھر وہ کسے اللہ والے کڑ جانا پسند کرتا ہے۔ اور اے فطرت انسانی ہے اور اللہ تعالیٰ دا وعدہ ہے جڑا وہ دے پیاریاں دے کوڑ آ جائے اللہ معافی عطا فرما جائے، اور پھر پیارا بھی ایسا جڑا سب کائنات تو پیارا ہے۔ میں صدقے جاواں رسول اللہ دی عظمت، میرے پاک اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ کچھ ایسے بندے بھی ہیں جب ان سے کہا جائے آؤ تعالوا، جب ان سے کہا جائے آؤ اللہ کے رسول کے پاس، تو وہ اپنا سر نفی میں ہلاتے ہیں کہ نہیں ہم نہیں جائیں گے، ہمارے لیے اللہ کافی ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اللہ فرماتے ہیں اذا قیل لہم تعالوا یستغفر لکم رسول اللہ، یا رسول اللہ کے پاس وہ تمہارے لیے اللہ سے استغفار کریں، لووا رؤوسہم، تو وہ اپنے سر نفی میں گھماتے ہیں ہم نہیں آئیں گے۔ ہائے ہائے اللہ اکبر۔ اللہ قرآن فرما دیں بخشنے تے میں ہی نہیں، پر بخشنے ہو دنے جڑا یار دے در دے آئے گا۔ عزیزہ نے وقار آئیے دیتے اللہ دا قرآن سنیے، میرے اللہ فرما دینے والا وَأَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ توابا رحیما۔
گندا ہو جائے نا میرے نبی کو آؤ تائیں تے چوتھی مرتبہ صحابی پھر حضور کو آئے یا رسول اللہ میں پاک فرماؤ ہائے ہائے میرے نبی پاک سرکار نے جدو چوتھی مرتبہ تو پھر نہیں بھیجیا اتھے ایک جملہ سن لو اگر کوئی 1000 مرتبہ بھی آوے تے غلط گل آکھے تے حضور مننی اللہ اکبر لیکن اگر حضور من رہے ہیں باویں چوتھی مرتبہ ہی تے دا مطلب ہے کام صحیح سی حضور دا مننا صحیح ہون دی دلیل ہے جدو وہ چوتھی مرتبہ آئے کہ تساں پاک کرنا ہے تے حضور اے نہیں آکھیا میں کر ہی نہیں سکنا سائیاں فرمایا ہے فیما اطہرو کا کی گناہ کیتے جس تو تین پاک کرا صحیح مسلم کتاب الحدود دے اندر حدیث فیما اطہرو کا کس چیز سے تمہیں پاک کروں صحابی بولے وہ عظیم لوگ آئے وہ ہمتاں والے لوگ آئے ایمان والے لوگ آئے قال من الزنا عرض کی تھی یا رسول اللہ میں زنا کر بیٹھا اللہ اکبر میرے پاک نبی سرکار نے فرمایا حضور نے تکیا تک کہ میرے آقا سرکار نے فرمایا اشرب خمرا اس بندے شراب پیتی جڑا یہ گل کر رہا ہے میرے کو آ کے یہ بندہ اس نے شراب تے نہیں پیتی فقام رجل ایک بندہ کھڑا ہویا انہیں منہ سویا اور عرض کی تھی یا رسول اللہ اس بندے شراب حضور نے فرمایا اب ہی جنون یہ پاگل ہے جڑا یہ گل کر رہے ہیں اخبر انہو لیس بمجنون تو حضور نے خبر دیتی گئی یا رسول اللہ اے بندہ پاگل بھی نہ پاگل ہے تے نہ یا رسول اللہ اے شرابی ہے اے دو میں کام میں دیچ کوئی نہیں اے صحیح ہوش و حواس نال دس رہا ہے کہ میں زنا کر بیٹھا میرے نبی پاک سرکار نے فرمایا ابھی تو اقرار کرنا ہے انہوں نے حضور دے سامنے اپنے گناہ دا اقرار کر لیا جدو 4 مرتبہ اقرار کر لیا تو رسول اللہ سرکار نے فرمایا کہ لے جاؤ اور استحاد جاری فرما دو توجہ ہے ذرا ہائے ہائے صدقے جاواں میں صحابہ لے گئے انہیں سینے تک گاڑ دیتا ایک واقعہ ہوتا ہے ایک روایت چاہتا ہے کہ صحابہ پتھر مار رہے سن تے حضور مسجد چ رو رہے سن تو کسی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ تو آپ پہ ہی تے آکھیا تے سرکار رو کیوں رہے ہو اصل دے اندر پتھر مارنا اور اس کو سزا دیڑی یہ شریعت دا حکم سی تے رونا میرے پاک نبی دی اپنی امت تے گناہگار نال شفقت تے محبت دی علامت سی ہائے ہائے تاں ہی تو میرے نبی پاک سرکار فرما دیں اترونہا شفاعتی للمتقین کیا تم سمجھتے ہو کہ میں نیک لوگوں کو بخشواؤں گا ولیکنہا للمذنبین الخطائین نہیں جو بڑے گناہوں والے آئیں گے میں ان کو بخشواؤں گا نیک اپنے اعمال سے جنت میں جائیں گے گناہگار مصطفیٰ کی رحمت سے داخل جنت ہوں گے فوت ہو گئے رجم ہو گئے دفن کر دیتا گیا اور اے آخری جملہ اس موضوع تو ویسے الگ ہے لیکن میں یہ پڑھ دینا چاہنا عرض کر دینا چاہنا فَلَبِسُوا ذَلِكَ يَوْمَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا انہاں دے وصال دا دوجا یا تریجا دن سی حضور انہاں دے گھر فاتحہ پڑھن آئے فاتحہ پڑھن جانا رسول اللہ دی سنت مبارکہ ہے حضور انہاں دے گھر تشریف لائے صحابہ بیٹھے سن حضور بھی آکے تشریف فرما ہو گئے اور میرے نبی پاک سرکار فرما دیں صحابہ استغفروا لماعز بن مالک میرے یار معاذ بن مالک واسطے دعا پڑھو صحابہ دعا پڑھی جدو دعا پڑھ بیٹھے اور دعا ہو گئی تو میرے نبی پاک سرکار دے صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ لوگاں وچ دو گروہ نے کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے بڑا غلط کام کیتا ہے لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں ہاں انہیں غلط کیتا ہے پر انہیں
حضور اگے اقرار کیتا ہے تے او دی معافی ہو گئی ہے. آقا تسی کی فرماندے ہو؟ تے میرے نبی پاک سرکار دے لفظ سنیے. حضور فرماندے لقد تاب توبتن. بھائیو میں اکثر دستا رہنا جدو حضور دی حدیث پڑھی جائے او میرا کمال میرے منہ دی گل نہیں سمجھا کرو. آواز میری ہے، منہ میرا ہے، لفظ میرے پاک نبی دے 15 صدیاں پہنا دے بولے ہوئے. حضور دے لفظاں دی تاثیر کتنی عجیب ہوندی ہے. بھائی جدو کوئی یار دی گل سنائے تے عاشقاں دا دل ٹھردا ہے. یار دی گل سنائے میرے پاک نبی صحابہ دے مجمع چ بول کے فرماتے ہیں لقد تاب توبتن لو قسمت بین امت لوسعتہ. اس بندے نے جڑی توبہ کیتی ہے اگر میری پوری امت دے گناہ تے تقسیم کر دیتی جائے تو امت دے گناہ تھوڑے ہون گے. اس کلے دی توبہ دا مرتبہ بلند ہے. اللہ اکبر کبیرہ. کیا مرتبہ ہے انہاں لوگاں دا جڑے رسول اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہوندے ہیں.